نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. اور کتنے لہجوں کے غلافوں میں سمیٹوں تجھ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لہجوں کے غلافوں میں سمیٹوں تجھ کو، لوگ مجھ سے میرا موضوع سخن جانتے ہیں. بعد از حمد و صلات انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرینوں سامعینوں ناظرین، کثیر تعداد میں عشاقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، سٹیج کی زینت، علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بالخصوص منتظمہ کمیٹی دربار عالیہ سخی حسین بادشاہ سرکار، محترم المقام عزت مآب علامہ حافظ قاری، جو عظیم قاری قرآن بھی ہیں اور خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، جن کی وساطت سے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا. میری مراد محترم علامہ حافظ و قاری مدثر اقبال چشتی صاحب زیدہ شرفہ. اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دربار عالیہ سخی حسین بادشاہ جن کی صحبت میں، جن کی سنگت میں
جن کی معیت میں آپ سب بڑی عقیدت مندی کے ساتھ ہر سال یہاں حاضر ہوتے ہیں، بالخصوص عرس کے یہ 3 دن کی تقریبات میں آپ یہاں حاضری پیش کرتے ہیں، اور آج کی بھی یہ تیسرے روز کی آخری نشست میں آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے اور انہیں اپنے من میں اتارنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیہ مقدسہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بلا تمہید میں گفتگو شروع کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی بیت گیا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے آپ سے کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہم جن کے دربار پہ بیٹھے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ سب کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ سٹیج سے لے کے آخر تک پورے خطاب کے دوران کسی ایک مقام اور جملے پر بھی سبحان اللہ نہ کہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو بات بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نظریہ ہے، ایک آپ کا جسم ہے اور ایک آپ کی روح ہے۔ جب آپ کی وجود میں سے جسم کے کسی حصے کو کوئی ہاتھ لگا کے ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، تو پورے جسم میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو اگر بات دل سے نکل جائے اور پھر دل کی تختی پہ جا کے لگ جائے تو زبان تو بے ساختہ ہے، اس کو تو بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اگر بات کسی کے دل پہ لگتی جائے، سمجھ آتی جائے، اور سمجھ تب آئے گی کہ جب آپ توجہ ادھر رکھیں گے۔ لہٰذا جتنی دیر اب گفتگو ہے، باہر کا ایک ماحول الگ سے ہے اور دربار شریف کے اندر احاطے کا ماحول اپنا الگ سے ہے۔ آپ باہر والی دنیا کو باہر چھوڑ دیں اور دربار شریف کی اس احاطے دیوار کے اندر والی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ دیر کے لیے بابا جی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی مجلس میں گم ہو جائیں، بات تب سمجھ آئے گی۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم اسی مضمون کے اندر رہتے ہوئے شان اولیاء کو بھی لے لیں، اور خاص طور پر معراج النبی ہر سال آتی ہے اور آ کر گزر جاتی ہے۔ نہ تو ہمیں معراج کا پیغام سمجھ آتا ہے، نہ ہمیں معراج النبی کے مقاصد سمجھ آتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں صرف خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ڈیٹیل میں جائے بغیر چند ایک معروضات، اور پھر اسی کے ساتھ اولیاء اللہ اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ یاد رکھیں بنیادی طور پر معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 3 حصوں پر، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی، حضور کی جو زندگی مبارک ہے، حیات مبارکہ، اس کے 3 گوشے ہیں۔ ایک گوشہ ہے جسے بشریت کہتے ہیں، ایک گوشہ ہے جسے نورانیت کہتے ہیں، اور تیسرا گوشہ ہے جسے حقیقت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس لیے معراج کے 3 مراحل ہیں۔ جب معراج مصطفیٰ شروع ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، مولا علی شیر خدا کی بہن ہیں، نام کیا ہے؟ ام ہانی۔ آقا اپنے گھر ہوتے تھے، معراج کی رات آقا اپنے گھر نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ جب جبرائیل آتے تھے تو جبرائیل کو حضور کے گھر کی جو دہلیز ہے اسے عبور کرنے کے لیے پہلے اجازت لینا پڑتی تھی۔ اس رات چونکہ جبرائیل بغیر اجازت کے آ رہے تھے اور حضور کو ڈائریکٹ آ کر اٹھانا تھا، تو ام ہانی کے گھر آقا تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے۔ جبرائیل آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ کافور جب نور سے ٹکرایا تو مصطفیٰ بیدار ہو گئے۔ آقا کی آنکھ کھلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جبرائیل لشکر لے کے کھڑا ہے فرشتوں کا، براق بھی تیار ہے۔ آقا حضور، اچھا اس سے پہلے ایک مرتبہ قرآن مجید نے گواہی دی کہ جب ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے کسی صورت نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر فرمایا موسیٰ اگر تیرا اصرار ہے تو پھر کوہ طور پہ آ جا، ہم سوئی کی نوک کے بھی 1000ویں یا کروڑویں حصے کے برابر تجلی ڈالیں گے، اگر وہ ٹھہرا رہا تو مجھے تک لینا، نہ ٹھہر پایا تو پھر سمجھ جانا۔ اللہ نے تجلی ڈالی، کوہ طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ 40 دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر معراج کی رات ہے، جبرائیل بھی حاضر خدمت ہے، براق بھی حاضر ہے، لے جا کر جبرائیل جا رہے ہیں۔ اللہ نے مضمون کا خلاصہ بنایا، قرآن مجید میں ٹائٹل بنایا، تو نہ جبرائیل کا ذکر فرمایا، نہ براق کا ذکر فرمایا، نہ فرشتوں کی بات کی، نہ سواری کی بات کی۔ فرمایا لے جا کر بظاہر وہ رہے تھے، مگر جب عنوان بناؤں گا تو یہ بتاؤں گا وہ نہیں خود خدا لے کر گیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ لے جانے والا کون تھا؟ سوال پیدا ہوا اللہ کیوں لے کے جا رہا تھا؟ اللہ کیوں لے کے جا رہا تھا؟ یقینی بات ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے لے کے جا رہا تھا۔
تو پھر اللہ ساتھ تھا، اللہ ساتھ تھا، قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ ساتھ تھا تو سوال پیدا ہوا کہ معراج کی رات حضور کے ساتھ اللہ کیسے تھا؟ تو پھر پلٹ کے جائیں ہجرت کی رات جب میرے آقا مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، سواری اونٹنی کی تھی، ہم سفر ابو بکر تھے، غار ثور کی چوٹی تھی۔ ابو بکر کہتے ہیں آقا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اگر سواری اونٹنی کی ہو، ہم سفر ابو بکر ہو، غار ثور کا مقام ہو، تو اللہ کہے کہ مصطفیٰ ایک، آقا کہیں ایک میں ہوں، ایک ابو بکر ہے اور تیسرا خدا ہے۔ تو معراج کی رات اللہ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا جہاں اونٹنی نہیں سواری براق تھی، لے جانے والا جبرائیل تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لے جانے والا یہ تھا، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کو جبرائیل اور براق نہیں خود خدا لے کر گیا ہے، خود خدا لے کر گیا ہے۔ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر عام حالات میں میرے اور آپ کے خدا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے تو پھر معراج کی رات جب خدا مصطفیٰ کو ناک مقام پہ بلا رہا تھا تو مصطفیٰ کے ساتھ خدا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر مقصد دیدار تھا تو خدا ساتھ تھا، تو پھر خدا اسی مکے کی وادی میں ہی دیدار کر لیتا، عرش پہ بلانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو؟ تو اس کا سادہ اور سمپل جواب یہ ہے یارو کہ خدا چاہتا تھا میرے حبیب ہم نے کرنی ہے ملاقات، ہم نے کیا کرنی ہے؟ ملاقات، اور ملاقات دشمن کے سامنے زیب نہیں دیتی، ملاقات وہاں ہوگی جہاں اور کوئی نہیں ہوگا، ملاقات وہاں ہوگی جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں کیا خبر کہ وصال کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا خبر کہ ملاقات یار کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ان بندوں سے پوچھو، اولیاء سے پوچھو، سخی شاہ حسین سے پوچھو کہ وصال یار اور ملاقات یار کسے کہتے ہیں۔ موت تیری بھی آتی ہے، موت میری بھی آئے گی، مگر تجھے اسرائیل آ کر روح کھینچ ڈالے گا۔ ارے خدا کے وہ لاڈلے ولیوں کا مقام یہ ہے کہ روح کھینچی نہیں جاتی۔ اسرائیل 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا ہے، 500 فرشتوں کا پورا لشکر بنا کے لاتا ہے، اور پھر پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ ولی کا مقام بھی سنتے جائیں، یہاں سے ملاقات ہو رہی ہے، وہیں سے وصال یار بھی ہے۔ تیری میری موت ہے، ولی کی موت نہیں، ولی کا یار سے ملاقات اور وصال، اور وصال وصل کو کہتے ہیں، ملنے کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں۔ ارے اللہ کی عزت کی قسم، سخی شاہ حسین پوچھے آج بھی، جب اسرائیل آیا تھا 500 فرشتوں کی جماعت لے کے آیا تھا، اور پھر جب وقت آیا وصال یار کا تو حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے آ کر اللہ کے ولی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جسم کو دباتے ہیں، خدمت کرتے ہیں،
اور یوں ہاتھ پھیرتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے لاڈلے شہزادے پہ پیار سے ہاتھ پھیر کے تھپکیاں لگا لگا کر سلاتی ہے۔ وہ ولی مست ہو جاتا ہے جب وہ خدا کا یار، خدا کا بندہ، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا دوست، وہ اللہ کا مقرب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ فرشتے ہاتھ پھیر پھیر کر اسے اتنی نرم طریقے سے سلانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر اللہ کے ولی کے سامنے جنت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ جب جنت بے نقاب ہوتی ہے، ادھر اللہ کے ولی کے جسم سے وہ لاڈ بھرے انداز میں روح کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے دوست کی جب روح نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اور میرا معاملہ جدا ہے۔ میں بات مصطفیٰ کی ملاقات کی کر کے اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ہم سب گداگر بن کے آئے ہیں آج اللہ کے اس ولی کے، اور ہر سال آپ حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ لے کے اٹھیں اس در سے۔ حاضرین مکرم، جب اللہ کی ولی کی روح نکلتی ہے پھر آگے جہاں جاتی ہے وہاں پھر 70,000 ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ استقبال ہوتا ہے اور استقبال کے بعد پھر اللہ کے ولی اور اللہ کی دوست کی روح کو وہاں سے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ روح دیدار خدا کرتی ہے، اپنے آپ کو اجلا پاک صاف کرنے کے بعد پھر حکم ہوتا ہے، ارے دیدار خدا کر لیا ہے، اب اس کی روح کو واپس قبر میں اتارا جائے۔ پھر واپس پلٹا کر ملال کے اس گاؤں میں آ کر اس روح کو یہاں بظاہر دفنا دیا جاتا ہے، مگر وہ روح اجلی پاک صاف ہو کر دیدار خدا کر کے دیدار مصطفیٰ کے انتظار کرتے ہیں۔ اب ادھر دیدار مصطفیٰ کا لمحہ آتا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اور سادہ کر کے سمجھا دوں۔ میں اور آپ بھی جاتے ہیں نا جب کہاں؟ مکے کی سرزمین پہ۔ کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہوا؟ پہلے خدا کا دیدار، پھر جلوہ مصطفیٰ، پھر جلوہ یار، پھر دیدار مصطفیٰ۔ ہاں، ایسے ہی جیسے میں اور آپ جب مدینے کی جانب چلتے ہیں، حکم ہوتا ہے مدینے سے پہلے تجھے سٹے کرنا پڑے گا سرزمین مکہ پہ۔ مولا کیوں؟ فرمایا پہلے تجھے میں غلاف کعبہ تھمانا چاہتا ہوں، پہلے میں تجھے مقام ملتزم پہ کھڑا کر کے تیرے آنسو نکلوانا چاہتا ہوں، پہلے میں تجھے غلاف کعبہ تھام کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی منگوا کر تجھے پاک صاف اجلا کر کے پھر تجھے دیدار یار کے لیے مدینے بھیجنا چاہتا ہوں، تاکہ تیرا دل، تیرا جسم، تیرا وجود یہاں سے پاک ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ تو دیدار مصطفیٰ۔ ارے میں آ رہا، اگر مدینے جائیں دیدار مصطفیٰ تو نہیں تھا، دیدار روضہ مصطفیٰ تھا، مگر فرمایا چونکہ تم نے میرے محبوب کی بارگاہ بے نیاز میں حاضر ہونا ہے، پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، اجلا کرو، صاف کرو، گناہوں کو دھو کر دل کو اس قابل بناؤ کہ میرے محبوب کی دہلیز میں تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین مکرم، اسی طرح اللہ کے ولی، اللہ کے دوست اور اللہ کے اس مقرب بندے کو پہلے ملاقات یار وہاں کرائی جاتی ہے، پھر قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر یہاں پر بھی ماجرا اور ہے، کمپیئر کرتا جاؤں۔ قبر میں اتارنے کے بعد ہم نے تو اتار دیا، اتار کے چلے گئے۔ میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے
کہ قبر میں سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ میرا اور آپ، اور بخاری، امام بخاری نے ایک ہی روایت لائی، آپ فرماتے ایک ہی سوال ہوگا قبر میں، ایک ہی سوال ہوگا اور وہ سوال کمپلسری ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ بتا آقا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے جو ذکر مصطفیٰ کی مجلس سجاتا رہا، جو اللہ اللہ کا ورد کرتا رہا، جو ساری زندگی اس کے مصطفیٰ میں مچلتا رہا، جس کا دل مصطفیٰ کے دیدار کے لیے بے تاب رہا۔ ارے میں اور آپ تو موت سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ولی اس انتظار میں رہتا ہے کب موت آئے، وصال یار اور ملاقات یار مل جائے۔ ادھر موت آئی، قبر میں گئے، اور حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ قبر میں اتارے جاتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میرے آقا آگے بڑھ کر فرشتوں سے کہتے ہیں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو میرا کیسا عاشق قبر میں آیا۔ یہ حال ہے ان ولیوں کا، یہ مقام ہے ان ولیوں کا جو قبر میں جائیں، خود کو یہاں فنا کر دیا تھا، خدا نے ہمیشہ کے لیے بقا کی زندگی عطا فرما دی، پھر بقا سے باقی، پھر باقی سے باقی باللہ، اور باقی باللہ وہ مقام ہے کہ پھر انسان جب فنا ہوا اس یار کی خاطر، تو خدا نے زندہ یوں کیا کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی مرید نے پوچھا حضور بتائیں یہ فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا۔ حاضرین مکرم، وہ مرید انتظار کرتا رہا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازے کا وقت آ گیا، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، قطار اندر قطار، دیکھا ایک شخص گھوڑے پہ سوار نقاب پوش آیا، انہوں نے آ کر جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے واپس پلٹنے لگے، مرید نے گھیر لیا، کہا جنازہ پڑھا کے جانے والے ذرا ایک مسئلہ تو بتاتے جائیں۔ کہا کیا؟ کہا میرے پیر نے کہا تھا یہ مسئلہ اس سے پوچھنا جو جنازہ پڑھانے آئے گا۔ پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بتائیں فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ جب نقاب اٹھایا وہ خواجہ باقی باللہ خود تھے، فرمایا وہ جو میت پڑی ہے وہ فنا ہے، جو تمہارے سامنے واپس جا رہا ہے یہ بقا۔ یہ بقا ہے، جو فنا ہو جاتا ہے خدا اسے باقی بنا دیتا ہے، جو فاذکرونی اذکرکم خدا کا ذکر کرتا ہے، پھر قیامت تک خدا سخی شاہ حسین سرکار کا ذکر قیامت تک مخلوق خدا کی زبان سے جاری کرتا ہے۔ کہا اس لیے کہ تو میرے ذکر میں فنا ہوا تھا، میں پوری مخلوق کو تیرے ذکر میں فنا کر دوں گا۔ یہ ہے مقام اولیاء۔ بات کہاں سے نکلی علامہ صاحب؟ ملاقات یار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے چلے، براق پہ سوار ہوئے، اور میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 3 گوشے۔ پہلا گوشہ، اچھا یہاں ایک بات اور کرتا جاؤں، ہمارے منبروں سے یہ بات بھی اٹھتی ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہاں پر قبر اندھیری ہوتی ہے، وہ اندھیری کوٹھڑی ہے، وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، عذاب ہے، تپش ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، حدیث آپ نے بھی پڑھی، حدیث ہم نے بھی پڑھی، مگر آئیں سنیں قبر میں عذاب کس کو ہوتا ہے، قبر میں بچھو کس کے ہوتے ہیں، قبر میں سانپ کس کے ہوتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بات آسان کر دوں، قبر اندھیری بھی ہے، قبر میں اجالا بھی ہے، قبر میں عذاب بھی ہے، قبر میں روشنی بھی ہے، مگر جس نے چہرہ مصطفیٰ کو پہچان لیا، معرفت مصطفیٰ کا نور پا لیا،
اس کی قبر روشنی میں بدل جائے گی. جس نے چہرہ مصطفیٰ نہ پہچان پایا اس کی قبر میں عذاب ہوگا. ہاں جس نے چہرہ مصطفیٰ کو پہچانا اس کا مقام یہ ہے کہ جس نے نہ پہچانا اس کے لیے تو اندھیری ہے. بائیں جانب سے کھڑکی کھل گئی، عذاب، تپش، جہنمی لباس آ گیا. جس نے چہرہ مصطفیٰ کو پہچان لیا دائیں جانب سے کھڑکی کھلی، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں، معطر ماحول بنا کر اسے حکم ہوتا ہے نم کنومت العروس، سو جا، یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. اللہ کے ولی کو حکم ہوتا ہے حدیث مصطفیٰ، اے اللہ کے دوست سو جا، یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. پہلی رات کی دلہن کو کہاں نیند آتی ہے؟ وہ انتظار کرتی ہے کس کا؟ جس سے اس کا نکاح ہوا، جس کے ساتھ اس کا رشتہ تعلق بنا، اس کے انتظار